وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کی نیوز کانفرنس آیا کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کی شدید خلاف ورزی، ماورائے عدالت قتل، کشمیریوں کی نسل کشی، خواتین کی عصمت دری، بچوں کے حقوق کی پامالی اور چھروں سے اور لوگوں کو اندھا کرنا اور جس قسم کی اذیتیں وہاں دی گئی ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ یہاں پاکستان میں ہمارا موقف میں دہراتا ہوں کہ ہندوستان کی افواج فی الفور کشمیر کی وادی سے ہٹائی جائیں اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس میں حق خرد ارادیت کے لیے دنیا ان پر زور دے تاکہ انسانی حقوق بھی بچائے جا سکیں، اور یہ جو تشدد انسانیت پر ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور بے بس کشمیریوں پر جس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں ان سے نجات حاصل کرائی جائے۔ پاکستان اس چیز کا اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے اس ہمسایہ کی وجہ سے ہمارے علاقوں میں جو کلبوشن کی وجہ سے اور جو ہمارے مذہبی تفرقہ پیدا کرنے کے لیے جو اقلیتوں کے ساتھ جو ڈسکا، سیالکوٹ، لاہور اور کراچی میں یہ جو خود ساختہ قسم کے جو فنڈڈ قسم کے جو جرائم ہیں، یہ ہمارا ہمسایہ ہمیں اس میں بھی ملوث کرتا ہے تاکہ انٹرنیشنل دنیا کے سامنے ہمیں بدنام کیا جائے۔ اور اس کی ان مظالم کی وجہ سے نہ ان کا کوئی ہمسایہ ان سے بچا ہوا ہے، نہ انسانیت بچی ہے، نہ ہی کوئی مذہب۔ پاکستان ہم روایتی لوگ ہیں، ہم آپس میں جڑے ہوئے بلوچ، سندھی، پنجابی، گلگت بلتستان، کشمیری اور سرائکی اور پختون، ہمارے سب ہم آپس میں روایتوں اور تاریخی طور پہ مذہبی طور پر جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری اقلیتیں جو یہاں رہ رہی ہیں ان کا تحفظ پاکستان میں منسٹری ہیومن رائٹس بھرپور طریقے سے کر رہی ہے، اور یہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری جو اقلیتیں ہیں، شیعہ کمیونٹی ہے، احمدیہ کمیونٹی ہے، اس میں خاص طور پہ کلنگز کرائی جائیں تاکہ لوگ آپس میں لڑیں۔ تو میں بطور ہیومن رائٹس منسٹر کے دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اپیل ہے دنیا کے سامنے کہ کشمیریوں کو ظلم سے نجات دلائی جائے اور ہندوستان کو روکا جائے کہ وہ ہمسایہ ملکوں کے اندر اپنی بربریت اور اپنے مذموم کردار جو اس کا ہمارے پاکستان کے اندر اس کی انٹرفیرنس ہے، اور یہاں پر جو کلبوشن ٹائپ جو یہاں پہ ایپیسوڈز ہوئے اس کی بھرپور مذمت کرے، اور پاکستان کے شہری اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ایک نسل، ایک قوم اور اقلیتیں، چاہے عیسائی ہو، چاہے احمدیہ جماعت ہو، چاہے شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی ہے، تو بطور ہیومن رائٹس منسٹر کے میں پاکستانی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہر صورت میں اپنے ملک کے اندر ہیومن رائٹس کی جو ہے جو انسانی قدریں ہیں جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انسانیت کا خون کا رنگ ایک ہے، تو ایک ہی نعرہ ہے ہمارا کہ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کا رنگ ایک کر دیا، نسل ایک کر دی، تو اس میں تفرقہ جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان جو بھی رہے گا جس ملک میں، ہم پاکستان میں برابری کی بنیاد پر رہیں گے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ جناب میرے سینئر کولیگ جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب نے منسٹر ہیومن رائٹس آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے اور کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ آج کا دن دنیا میں بنیادی طور پہ انسانی عظمتوں کے لیے جو معیار مقرر کیے گئے، ایک منیمم لیول انسانیت کا جو مقرر کرنے کے لیے دنیا میں ایک لمبی سٹرگل تھی۔ 1948 میں اس کے اوپر ایک چارٹر بن کے ایک معاہدہ کر لیا گیا اور کچھ سٹینڈرڈ طے کر دیے گئے، اور دنیا میں جوں ان سٹینڈرڈز کے کسی معاشرے کا جمہوری ہونا، وہاں انسانی حقوق جتنے زیادہ آبزرو ہو رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کا جتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اس سوسائٹی کے اندر کتنی ٹالرنس آئی ہے، وہاں کے ادارے کتنا انسانی حقوق کو رسپونڈ کر رہے ہیں یا اس کی وائلیشن کے اوپر کتنا ایکشن لے رہے ہیں، یہ ایک گیج ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ترقی پذیر دنیا، یوں تو ترقی یافتہ دنیا میں بھی، لیکن خاص طور پہ ترقی پذیر دنیا کے اندر یہ
ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایشو سیریس ایشو ہے. اس میں مذہبی آزادیاں بھی ہیں, اس میں سیاسی آزادیاں بھی ہیں, اس میں جینڈر کی آزادیاں بھی ہیں, اس میں بہت سارے پہلو مل کے ہم اس کی ہم 10 جو دسمبر کا دن ہے اس کے حوالے سے بہت ساری آزادیوں کا ایک مجموعہ کیا گیا ہے, اور ہمارے خطے کے اندر نہیں بلکہ فلسطین میں, دنیا کے افریقہ میں, بے شمار ممالک کے اندر طاقتور ممالک کمزوروں کا استحصال کرتے رہے ہیں. اور آج ہم ان طاقتور اقوام سے جو ورلڈ سٹینڈرڈز کی, ہیومن رائٹس سٹینڈرڈز کی یا ڈیموکریٹک سٹینڈرڈز کی باتیں کرتے ہیں, آج ہم ان کو ان کی ذمہ داری یاد کراتے ہیں. ہم بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, ہم ترقی پذیر دنیا کے لوگ بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں اتھارٹیرین رویے جو ہیں وہ انسانی حقوق, اسی طرح جابرانہ سرمایہ داری کے رویے, جاگیرداری کے رویے, انتہا پسندی کے رویے, فرقہ واریت, یہ ساری چیزیں انسانی حقوق کی وائلیشن کا بہت بڑا سبب بنتی ہیں. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس کو اپنا ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, جو تشدد کو اپنے ایک ہتھیار کے طور پہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اور کئی تشدد کے اسی عمل کو یا سیاسی آزادیاں سلب کرنے کے لیے یا اپنی چیپ پاپولیرٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ پاپولسٹ لیڈروں کا بھی ایک ہتھیار ہوتا ہے, ان کا طرز سیاست بھی بنیادی طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ مصنوعی ہوتا ہے. ہندوستان کشمیر کے اندر آج 75 سال ہونے کو ہیں, وہ انسانی حقوق کی بلیٹنٹ وائلیشنز کر رہا ہے, اور ہر آنے والا دن اس کی زیادتیوں میں اضافہ کر رہا ہے. ہم پاکستان ہمیشہ کشمیری اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے, ان کے ساتھ ہونے والے مظالم میں, اور ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں. تمام تر جبر و ظلم کے باوجود وہاں ہزاروں نہیں اب تو لاکھوں کی تعداد ہو گئی وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے, جو کسٹوڈیل کلنگ کا شکار ہوئے, جن کے گھروں میں خواتین کے ساتھ تشدد کیا گیا, جنسی تشدد کیا گیا. وہاں مسلسل کرفیو لائک کیفیت رکھ کے, اب تو بلکہ کشمیر کو ساری دنیا ایک اوپن پریزن کہتی ہے, وہاں پہ جتنی آبادی ہے اس کے قریب قریب سیکیورٹی فورسز, ہر 3 بندوں پہ ایک سیکیورٹی فورس, ایک فوج کا سپاہی بندوق لیے کھڑا ہے, اور ان کے جنازوں کے اوپر ان کو اپنے گھر والوں کے اپنے پیاروں کے جنازے پڑھنے نہیں دیے جاتے, ان کو عبادت کرنے کا حق نہیں دیا جاتا. سو بے شمار طرح کی ان کی وائلیشن کرتے ہوئے ہندوستان ان کے حوصلوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کشمیریوں کے حوصلے نہ کل دبے, نہ آج, نہ آنے والے کل دبیں گے, اور ہم انشاءاللہ ہر فورم پہ اپنے ان بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہوں گے. ہم دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں, جس طرح پیردادا صاحب نے کہا, کہ آپ ہندوستان کی طرف سے کشمیر میں اور اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں, خاص طور پہ دنیا بھر میں لیکن خاص طور پہ ان 2 خطوں میں جہاں پہ بہت زیادہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے اور صرف طاقت کے زور پہ ہو رہی ہے, اور دنیا اس طرف دھیان نہیں دے رہی. ہمیں دنیا کو جھنجھوڑ کے یاد کرانا ہے کہ جناب آپ نے یہ قانون بنا کے صرف کمزوروں کے لیے نہیں ہے, آپ طاقتور ممالک اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ہندوستان اور اسرائیل کو ان جبر اور تشدد کے ہتھیاروں سے روکیں. اور ہمیں خود بھی سیاسی حکومتوں کے طور پہ, سیاسی جماعتوں کی بھی ایک بڑی طویل سٹرگل رہی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر, اپنے ملک کے اندر بھی مارشل لا اور انتہا پسندانہ رویے, اتھارٹیرین رول, ان کے خلاف کھڑے ہو کے, اور اس عمل میں جہاں پہ ساری سوسائٹی, سیاسی جماعتیں ساتھ چلے. میں میڈیا کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انسانی حقوق جہاں پہ آپ نے اپنی آزادیوں یعنی کلم و تحریر کی آزادی جو ہے اس کے لیے آپ نے جدوجہد کی ہے, اپنے سیاسی آزادیوں کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, بالکل سیاسی جماعتوں کے شانہ بشانہ, بلکہ آپ آگے بڑھ کے آپ نے اس پہ رول پلے کیا. میں آپ کا بھی شکریہ کرتا ہوں, آپ کو سلام کرتا ہوں, اور صرف اتنی گزارش کروں کہ اگر کوئی لیڈر, اگر کوئی جماعت, اگر کوئی گروپ انسانوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, تسلسل سے جھوٹ بولتا ہے, اور ان کو خواب دکھاتا ہے اور کہتا ہے یو ٹرن لینا میرا کمال ہے, اور بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے, تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. اس لیے کہ آپ
یہ میرا حق ہے کہ میں آزادانہ رائے دہی سے اپنا ووٹ کاسٹ کروں. آپ مجھے چیٹ کر کے جیلی خواب دکھا کے, یہ دنیا کے اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کوئی لیڈر جھوٹ بول کے ووٹ لیتا ہے تو نہ اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, نہ قانون اس کو اس کی اجازت دیتا ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ رویہ بڑا غلط رکھ دیا گیا. ہماری قیادت کو تو ہمیشہ اس کے لیے اعلان کیا گیا, بھٹو صاحب کو, بی بی شہید کو, بلاول صاحب کو, ہماری باقی قیادتوں کو اور مسلم لیگ کی قیادت کو, باقی جماعتوں کی قیادت کو, ایک دوسرے کے اوپر صرف الزام لگاتے چلے جانا, ان کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا, یہ بھی بہت بڑی وائلیشن ہے بغیر ثبوت کے. ابھی حال ہی میں ڈیلی میل نے جنہوں نے ایک سٹوری شائع کی تھی, جو پاکستان کے اندر برطانیہ کا ادارہ ڈیفڈ جو بہت زیادہ خدمت کرتا ہے خاص طور پہ ایجوکیشن کے میدان میں, اس کے فنڈز کے حوالے سے خان صاحب نے ایک خبر چلوائی, وہ ڈیلی میل کی سٹوری بنی. اس کے جواب میں ڈیفڈ نے بھی اس کی تردید کی, حکومت نے بھی اس کی تردید کی, اور جب اس ادارے کے خلاف تحرک کیا گیا تو پھر ڈیلی میل نے خود معافی مانگ کے وزیر اعظم پاکستان سے میاں شہباز شریف صاحب سے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, لیکن قوم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا لیڈر ہے جو ان مفروضوں پہ مبنی ان اداروں کے خلاف خبر لگواتا ہے, ان فنڈز کے اوپر خبر لگواتا ہے, اور اس وقت لگواتا ہے جب پاکستان کے 3.25 کروڑ لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں, اور ہم دنیا سے ان کی بحالی کے لیے, ان کے سیٹلمنٹ کے لیے سپورٹ مانگ رہے ہیں. ہم دوست ممالک سے, ہم ڈونرز کانفرنس کرا رہے ہیں, اور اس موقع پہ ایسی حرکت کرنے سے کیا ہماری ان کوششوں کو دھچکا نہیں لگے گا؟ ووٹ مانگنے تو آپ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, اور میں اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اب میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ڈیلی میل نے تحرک کیا تھا, اب وہ معاملہ کلیئر ہوا. اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اس پہ معافی مانگ لیں جس طرح ڈیلی میل نے معافی مانگی. آپ بھی معافی مانگے کہ خان صاحب آپ نے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے, آپ نے میاں شہباز شریف کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے. اور اسی طرح کل ایک اور سٹوری چلی ہے, کل گھڑی نہیں گھڑیوں کا ذکر ہوا ہے, کل پھر ایک لیک ہوئی ہے, اور ساری قوم نے سنا کہ مرشد گھڑیاں بیچنے کا حکم فرما رہے ہیں. اور خان صاحب کو صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ خان صاحب اب لگتا یوں ہے کہ آپ کا بیانیہ بھی جعلی نکلا, آپ کے وعدے بھی جعلی نکلے. جو الیکشن کے دوران 2018 میں آپ نے وعدے کیے تھے, کسی ایک وعدے پہ آپ کام نہیں کر سکے. 4.25 سال آپ حکومت میں رہے, کسی ایک سیگمنٹ کے اوپر آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہو, ماں سوائے اپنے مخالفوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے. لگتا یوں ہی ہے خان صاحب جس طرح گھڑیوں کے رسیدیں جعلی نکلی ہیں, اسی طرح آپ کا بیانیہ بھی جعلی ہے, آپ کا منصوبہ بھی جعلی ہے, آپ کی سیاست بھی جعلی ہے. یہ ایسے ہی ہے. اب تو آپ ہنس رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا کہ اب تو ان کی جو رسیدیں آئی ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ بندہ جو دبئی والا جھوٹ بول رہا ہے, میں نے تو اسلام آباد کی F6 یا F7 میں کسی گھڑی ساز سے اس کی قیمت لگائی تھی اور بیچی ہے. وہ گھڑی ساز بھی کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو جس طرح ان کی گھڑیوں کی رسیدیں جعلی ہیں, اسی طرح ان کی سیاست اور ان کا منشور جعلی ہے, اور وہ جعلی خواب دکھا کے قوم کو, ارادے بھی پست ہیں, اور وہ قوم کو خواب دکھا کے اس طرح اچیومنٹ نہیں کر سکتے. ابھی بھی وقت ہے کہ وہ پاکستان کو ان مشکل حالات میں بیٹھ کے, سیاسی قوتیں بیٹھ کے, سر جوڑ کے, پاکستان کے ادارے اکٹھے ہو کے ہم یکجہتی کے ساتھ پاکستان کو ان مسائل سے نکالیں گے تو پاکستان نکل پائے گا. ورنہ یہ جو گمان ہے, ہمیں تو ہے نہیں, یہ جو گمان ہے کہ میں ہی عقل مند ہوں, میں ہی سیانہ ہوں, میں ہی ذہین ہوں, میں ہی بہادر ہوں, میں ہی یورپ کو بہتر سمجھتا ہوں, میں ہی اکانومی کو بہتر سمجھتا ہوں, میں ہی پالیٹکس کو بہتر سمجھتا ہوں, پھر ہوتا یہ ہے کہ چوتھے سال حکومت کے پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ مجھے تو سمجھ نہیں تھی, میں نیا آیا تھا. اب آپ نئے نہیں ہیں, لہٰذا اب راستے پہ آئیے اور جو جمہوریت کا راستہ, سیاست کا راستہ ہے وہ اختیار کیجئے. اچھل کود سے معاملات حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. یہ بتا رہے ہیں کہ جن طرح آپ نے انسانی حقوق سے سیاسی کی طرف آئے ہیں,
ویسے تو پاکستان کا المیہ رہا ہے کہ کسی نے روٹی کپڑا مکان کے نام پہ، کسی نے اسلام کے نام پہ، کسی نے نئے پاکستان کے نام کے اوپر ہمیشہ ہی عوام کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ یہ بتا دیں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع کے اوپر جو سب سے اس ایرا کے اندر ارشد شریف کے ساتھ جو ظلم ہوا، کیا اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی؟ اور خاص طور پر بڑا ایزی سا کیس ہے، جن 16 لوگوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی، کم از کم ان سے تو پوچھ لیا جائے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کٹوائی تھی. میں ایک تو گزارش کروں کہ لیڈر دنیا ساری میں اپنے منشور دیتے ہیں، ان منشوروں پہ عمل کرتے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان کا آپ نے ذکر کیا، میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، آئیے کوئی میدان لگائیے، کوئی رکھیے مکالمہ رکھیے، آپ خود تسلیم کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مقدور بھر کوشش کی تھی، جو منشور دیا تھا اس کی طرف عمل کرنے کی کوشش کی تھی. کیا اس دور میں لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی؟ مزدوروں کو حقوق نہیں ملے؟ کیا ہمارے پاکستانیوں کو روزگار نہیں ملا؟ کیا مفت تعلیم نہیں ملی؟ کیا کون سی ریفارمز تھی جو انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کرائی؟ انڈسٹریل ریفارمز بے شمار، پوری سوسائٹل ریفارمز کی، آئین پاکستان دیا، انسانی حقوق آج جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا ذکر کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا معاملہ حل ہو گیا، لیکن 4 سال میں جو پاکستان ان کو ملا تھا وہ کہاں چھوڑ کے گئے، ان کو اس کے ساتھ کلب نہ کریں. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم غلطیوں سے مبرہ ہیں یا پاک ہے. ارشد شریف صاحب کا بہت افسوسناک، بہت تکلیف دہ واقعہ ہے. میں نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اب کیونکہ اس پہ سو موٹو عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، لیکن یہاں میں یہ پھر ضرور آپ کے سوال کا جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سوال اٹھائے گئے 2 ایشوز بہت پڑے. ایک تو ارشد شریف صاحب کا قتل بہت تکلیف دہ، بہت افسوسناک. اب اس کے سارے پہلوؤں پہ روشنی پڑ رہی ہے، اس کے لیے حکم عدالت نے دے دیے ہیں، جے آئی ٹی بن گئی ہے اور اس پہ تحقیقاتی عمل شروع ہو گیا ہے. لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے، میاں شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ کے صدر کے طور پہ نہیں، پی ڈی ایم کے لیڈر کے طور پہ نہیں، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے طور پہ انہوں نے یہ استدعا کی تھی عدالت عالیہ سے، عدالت عظمیٰ سے، کہ آپ فل کورٹ کمیشن بنائیں. انپریسیڈنٹڈ بات ہے وہ کہ آپ بنائیں اور اس میں 2 ایشوز کو پروب کرائیں. ایک ارشد شریف صاحب کا قتل اور دوسرا عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا وزیر آباد میں. ان دونوں معاملات کی تحقیقات کرائیں، کیونکہ ان دونوں معاملات پہ اشاروں کنایوں میں اور واضح اشاروں کنایوں میں سیاسی حکومت کی طرف نہیں بلکہ اشاروں میں ہم اپنے قومی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے تھے. اور یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. وہ 16 لیکن میاں صاحب کے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کے اس خط کو تو میرے اطلاع کے مطابق ابھی تک سپریم کورٹ نے رسپونڈ نہیں کیا. لیکن چلے عمران خان صاحب کے خط پہ اگر سو موٹو ہو گیا یا باقی کچھ لوگوں کے خطوط پہ، ہمیں تو نہیں پتا وہ کتنے خط ہیں. واضح طور پہ عمران خان صاحب کا خط میڈیا میں آیا یا ان کے خاندان کا، ارشد شریف صاحب کی والدہ کا. لیکن وزیر اعظم پاکستان کے خط کو بھی جو ایک آفیشیل کورسپونڈنس تھی اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا. ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت نے جو کمیشن بنایا ہے یا جو سو موٹو کارروائی شروع کی ہے اس کے نتیجے میں یہ جو پورا پروب ہے اس کے سارے پہلو جو ہیں یقیناً دیکھے جائیں گے اور ہمیں جمع خاطر رکھنا چاہیے. اب اس کو عدالت پہ چھوڑنا چاہیے. جوید حسین صاحب سے 1 منٹ کیا جوید حسین صاحب اور ریاض پیر زادہ صاحب سے ایک سوال ہے. خیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جن آڈیوز کے اوپر حکومت شادیانے بجا رہی ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ آڈیوز جاری کہاں سے ہو رہی ہے؟ دوسری ریاض پیر زادہ صاحب آپ کو یہ یاد دہانی کرواؤں کہ 10 دسمبر جو ہے ہیومن رائٹس کا عالمی دن ہوتا ہے، 9 دسمبر نہیں ہوتا 10 دسمبر عالمی دن. اور سر آپ سے سوال یہ ہے کہ جو انٹرفیئرنس ہائی پروفائل آفس کے اندر کی جا رہی ہے، ٹیلی فون کالز ہیں وہ ٹیپ کی جا رہی ہیں اور پھر وہ لیک کی جا رہی ہے، یہ کس قدر ریلیٹڈ انٹرفیئرنس ہے ایک ہائی پروفائل پرائیویسی کے اندر جو کہ ہو رہی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے؟ دیکھیے میں اپنے حصے کا جواب دیتا ہوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یقیناً اس پہ بڑا تشویش ہے کہ پاکستان کے ہائیسٹ آفسز میں اگر کوئی ریکارڈنگ ہوئی ہے یا ہوتی رہی ہے یا ہوتی ہے کسی بھی صورت میں تو یہ قابل تشویش بات ہے، کیونکہ وہاں صرف اپنے یہ چند گفتگویں نہیں ہیں، بہت سارے اہم پاکستان کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں وزیر اعظم کے آفس میں. بلا شبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہم نے جو پریکاشنری میئرز لے سکتے تھے وہ لیے گئے ہیں. دوسرا، کسی بھی
لیگ کی اتھینٹسٹی میرے لیے تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میرے مخالف کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے تو یہ قابل فخر بات نہیں ہے، میرے لیے قابل اطمینان بات نہیں ہے، قابل افسوس بات ہے، اس لیے کہ کسی بھی ایسے عمل سے اگر سیاست کا چہرہ خراب ہوتا ہے تو میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے۔ رہی بات اس کی اتھینٹسٹی کی، اتھینٹسٹی اس کی یہی ہے کہ ابھی تک اس کی تردید نہیں ہوئی۔ سر اس طرح کی تردید اس کا فرینزک ہو جائے گا، اس کی تردید اس طرح نہیں کی کریں گے جی، کیوں نہیں کریں گے، کریں گے جی۔ ایک منٹ جی جی یہ بنیادی حق ہے آپ کا کہ انسانی جو آپ کے حقوق ہیں جس میں ایک پردہ داری ہے، اور یہ سوشل میڈیا اور یہ جو ٹیپیں ہو رہی ہیں یہ کسی صورت بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گھروں کو تحفظ تھا کہ کسی جگہ بھی کبھی آپ دیکھیں کہ نہ کسی کے ہاتھ کاٹے گئے، نہ کسی کو سٹون ٹو ڈیتھ کیا گیا، اور اگر کسی بندے نے کہا کہ فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پردہ رکھو لوگوں کا، اور لوگوں کا پردہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے اپنے مذہب میں بھی، اور یہ آج کل کی جو ماڈرن دنیا ہے جس طرح یہ لوگوں کو گھیر کے ان کی ویڈیوز بنا کے اور جو آن ایئر کرتے ہیں، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور بطور منسٹر ہیومن رائٹس مجھے تکلیف بھی ہے کہ لوگوں کی پردہ داری رہنی چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی ہماری طرف سے جو انسانی حقوق کی طرف سے ہمارا وقتاً فوقتاً ہم یہ کرتے رہتے ہیں اور اس چیز کا کاگنیزنس بھی لیتے ہیں۔ یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ پردہ داری کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے سوشل میڈیا کے نام پہ، چاہے ایک خبر کے نام پہ، اور پرانے ہماری صحافت کے اصول بھی ایسے تھے، ہمارے جو لائبریری کے صحافی تھے جو لائبریریوں سے پڑھ کے صحافت میں آئے، قلم کے زور پہ جو لکھتے تھے، اور کئی راز ہیں جو پولیس والے بھی اپنے دلوں میں لے کے قبروں میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ضروری ہے پردہ داری کسی بھی معاشرے کے لیے۔ رازق بھٹی صاحب اسلام آباد مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ اور وفاقی وزیر پیرزادہ کی نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت مظالم دنیا کے سامنے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کے حوصلے کو دبا نہیں سکتا۔